ہمارے ساتھ رہے گا محمد حسن صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، نوجوان ریسرچر، اسکالر، ایجوکیشنسٹ، اور مذہب اور زبان اس کے اوپر ان کی دسترس ہے، اور نامور اسکالر جاوید احمد غامدی ان سے فیض پانے والوں میں سے بھی ہیں۔ محمد حسن بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ بات ہم کر رہے ہیں بنیادی طور پہ ایف اے ٹی ایف اور پاکستان کے اندر انتہا پسندی کے پیرائے میں۔ آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ ماڈرن جو نظام ہے دنیا کے اندر، اس میں اب تھیوکریسی کی کتنی اہمیت رہ گئی ہے، اور جو مذہبی گروپس ہیں ان کو ریاست کے آگے ہر اعتبار سے کیوں کر سرنڈر کرنا چاہیے، یا ریاست کا کنٹرول کیوں کر ان کے اوپر زیادہ ہونا چاہیے ہے، جیسے اب ہم یہاں پہ بھی دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ جناب اسد صاحب۔ دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ مذہبی قوتیں پاکستان میں ہوں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں ہوں، وہ ایک نقطہ نظر اور آئیڈیالوجی رکھتی ہیں۔ اس نقطہ نظر اور آئیڈیالوجی میں ان کی برتری یا حکومت در حقیقت انہی کے رہین منت ہو کر حاصل کی جا سکتی ہے، یا میں اس کو اگر دوسرے الفاظ میں کہوں تو حکومت یا حق حکومت در حقیقت حق ہی صرف مذہبی لوگوں کا ہے۔ وہ یہ نقطہ نظر رکھتے ہیں، اس نقطہ نظر کے پیچھے ان کی کچھ بنائے استدلال ہے، کچھ فکری بنیادیں ہیں جن کو وہ مذہب کے سورسز سے اخذ کرتے ہیں۔ مثلا وہ قرآن مجید کی بعض آیات سے استدلال کرتے ہیں، بعض احادیث سے استدلال کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک پوری تہذیب ہے، تقریباً کوئی 1000 سال تک مسلمانوں کی یہی قومی برتری قائم رہی، اس میں مذہبی علماء کو ریاست نے باقاعدہ اقتدار میں شریک کر لیا۔ اب یہ ایک نفسیات ہے جس کے اندر دنیا بھر کے مذہبی گروہ جیتے ہیں، اور اسی کی بازیافت میں وہ مختلف تحریکیں، مختلف جدوجہد اور مختلف موومنٹس جو ہیں وہ شروع کرتے ہیں۔ ریاست ان کے ساتھ کیسے معاملہ کرے، اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ریاست کا کوئی بیانیہ ہو، ریاست اس نقطہ نظر کو کاؤنٹر کرنے کی اہلیت رکھتی ہو۔ ریاست کس چیز کا نام ہے؟ ریاست انہی افراد کا نام ہے جو معاشرے میں بستے ہیں۔ اگر وہ افراد ان مذہبی آدرش کو کاؤنٹر کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ کسی بھی مذہبی رہنما کے ساتھ کسی بھی مذاکرات کی میز پہ بیٹھتے ہیں اور وہ اپنی برتری کو دینی آدرش اور نصب العین کی بنیاد پہ ثابت کرتے ہیں تو ریاست کیا کر سکتی ہے؟ اسی لیے اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا، جس وقت طالبان سے مذاکرات ہو رہے تھے، کہ مذاکرات کی کوئی بنیاد ہوتی ہے۔ ایک طرف ایک فریق ایک مذہبی نقطہ نظر لے کے کھڑا ہوا ہے، دوسری طرف آپ اس سے یہ منوانا چاہتے ہیں کہ وہ ریاست کی جو رٹ ہے اس کے آگے سرنڈر کرے، تو مذہبی علماء نفسیات میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ان کی ایک دلیل بھی ہے، کہ ان کا ایک دلیل بھی ہے کہ ملک جو ہے وہ بنیادی طور پہ مذہب اسلام، اس کے شرعی قوانین اس کے تابع ہے، اس کی ساری لیجسلیشن، اس کی ساری قانون سازی اور بعض کے بقول ملک بنا ہی مذہب کے نام پہ ہے۔ تو کیا اس بنیاد پہ ان کے نقطہ نظر کو درست تسلیم کیا جائے اور ہمیشہ اس کو اسپیس دی جائے، گنجائش دی جائے؟ بالکل بالکل ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ ملک کس بنیاد پہ بنا تھا اس کا فیصلہ آج کے مذہبی گروہوں نے نہیں کرنا، نہ ان کی تشریحات نے کرنا ہے۔ ملک دنیا کی معلوم تاریخ کے اندر وجود میں آیا ہے۔ ملک جس عہد میں وجود میں آیا ہے اس میں جو روح تھی جس کے تحت ملک وجود پذیر ہوا ہے وہ یہی تھی کہ دنیا میں قومی ریاستیں اپنے انفرادی تشخص کے ساتھ قائم رہتی ہیں۔ پاکستان کے بانی محمد علی جناح نے اسی مقدمے کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، یہی چیز ہے جو انہوں نے منوائی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ مسلمان ایک قومی حیثیت میں جداگانہ اپنی حیثیت رکھتے ہیں، لہٰذا ہر تعریف جو قوم کی کسی بھی قوم پہ صادق آ سکتی ہے مسلمانوں پر بھی آتی ہے، لہٰذا مسلمانوں کو ایک الگ ملک دیا جائے، خطہ ارض دیا جائے۔ یہ بات قومی سطح پر انہوں نے کی ہے، اور نیشن اسٹیٹ کے اصول پر ان کو پاکستان کو، جس کو آپ کہتے ہیں، بنانے کی اجازت ملی ہے۔ لیکن جو لوگ پاکستان میں رہتے تھے، کیا وہ سب مسلمان تھے؟ کیا وہ سب لوگ اس بات پر آمادہ ہوئے تھے ریاست کی تشکیل کے وقت کہ ہم ایک مذہبی ریاست بنانے جا رہے ہیں؟ یعنی اگر صرف جبر اور اکثریت کی بنیاد پر مذہب کی برتری اور تسلط قائم کرنا تھا تو یہی کام تو ہندوستان میں ہمارا مقدمہ تھا ہندوؤں کے خلاف، کہ وہ اصل میں اپنی برتری قائم کرنا چاہتے ہیں جس سے ہم آزادی چاہتے ہیں۔ تو پاکستان قومی ریاست کی بنیاد پہ بنا، جو لوگ یہاں موجود تھے، ہم نے ان لوگوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا، یہ ہمارا سوشل کانٹریکٹ تھا یہاں کے ہندوؤں کے ساتھ، یہاں کے نان مسلمز کے ساتھ، کہ وہ یہاں برابر کے شہری رہیں گے۔ لہٰذا جس وقت یہ بیانیہ اپنایا گیا کہ اس کو مسلمان کرنا ہے تو گویا یہ ان کے ساتھ بھی عہد کی خلاف ورزی ہے، اور یہ خلاف ورزی اس وقت قرارداد مقاصد منظور ہوئی، اسی وقت اس کے جو عزائم تھے وہ سامنے آ گئے، اور اس وقت ایک بڑی تعداد میں، بلکہ جو ہمارے اس وقت لاء کے منسٹر تھے منڈل صاحب، ان تک نے اس کو استعفیٰ دیا اور باقی لوگ وہاں سے ہجرت کر گئے۔ تو یہ بیانیہ کے مذہب کے نام پر یہ ملک بنا تھا، یہ تو تاریخ کے بھی خلاف ہے، اور تاریخی مقدمات کو مذہبی علماء کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تاریخ بیان کرتی۔ جی محمد حسن صاحب، کنکلوڈنگ مارکس آپ کے، ایک تو جس سے آپ نے خود کہا کہ نیا بیانیہ لکھنے کی ضرورت ہے،
مسجد ممبر محراب اس کے اوپر ریاست کو مکمل دسترس اور کنٹرول دینے کی ضرورت ہے، لیکن جیسے ڈاکٹر رسول بخش شہید صاحب نے کہا اس کا بھی احاطہ کیجیے گا، 2 منٹ ہی ہوں گے انفارچونیٹلی، کہ باقی مسلم دنیا کے اندر بھی یہ اسلامی طریقے ان کو پذیرائی ملتی ہے، کیا جمہوریت جیسی چیز اس کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے، یا اسلام ایک نظام کے طور پہ متبادل ہے، اس کو کیوں نہ سمجھا جائے ان کے سامنے ہے؟ کیا ایسا کوئی امپریشن لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، آپ کا جو اصل سوال تھا اس پر میں 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا انتہائی اختصار کے ساتھ۔ پاکستان کی تعمیر میں 2 خرابیاں مضمر ہیں۔ جب تک اس پر کھل کر آزادی کے ساتھ گریٹ ڈیبیٹ اور مکالمہ نہیں ہوگا، عالمی برادری کے ساتھ ہمارے معاملات ہوں، یا پاکستان کے اندر مذہبی انتہا پسندی یا یہ سیاسی مذہبی جماعتوں کی جو حاکمیت ہے، اس کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ پہلی چیز، پاکستان وجود میں کیوں آیا تھا؟ کیا وہ ایک نیشن اسٹیٹ کے اصول پہ آیا تھا؟ اگر یہ بات مانی جائے گی تو پھر پاکستان میں سب برابر کے شہری ہیں، ریاست کی کوئی مذہبی شناخت نہیں ہے، ریاست کے دستور کو اسلام یا کلمہ پڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہاں کے نان مسلم اور وہاں پر جو مائنورٹیز ہیں وہ ہماری باج گزار بن کے نہیں رہیں گی بلکہ برابر کی شہری بن کے رہیں گی۔ اگر ہمارا یہ بیانیہ بنے گا تو ہم دنیا کے باقی ممالک کے ساتھ اس سطح پر کھڑے ہوں گے جس کا وہ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے ملک کے اندر اس وقت مذہبی علماء کا نیریٹو ہے، نظریہ ہے، اس نظریے کے برمقابل اگر ہمارا کوئی نقطہ نظر نہیں ہے تو ہم ان سے کس اصول پہ بات کر سکتے ہیں؟ اور پاکستان کے اندر یہ سب جانتے ہیں، اور اب ہم سب لوگوں کو بیک زبان ہو کے یہ بات کہنی چاہیے کہ اقتدار کی کنجیاں در حقیقت اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ وہ اسٹیبلشمنٹ ان مذہبی گروہوں کے ساتھ معاملات کرتی ہے۔ عالمی برادری اب ہم پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم بیانیے بناتے بھی ہیں، ضرب عزم بھی ہوتا ہے، لیکن وہ سب وقتی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ ہمارے مفادات ہیں کے اندر پراکسی کے تحت ہم افغانستان، ہندوستان میں طاقت کرتے ہیں، مذہبی گروہوں کے ساتھ ہم تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے جب تک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ نہیں کرتی۔ لیکن یہ جو 2 حوالے بھی اس میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی تھی نا، اس میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی کمیونٹی ممبر کے طور پہ کہہ رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مذہب کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں۔ اگر ہم نے اس بیانیے کو بدلنا ہے تو پہلے اس کا اقرار کریں، اپنی غلطیوں کو سدھاریں، مذہبی لوگوں کو یہ پیغام دیں کہ ہم نے آپ کو ان مقاصد کے لیے استعمال کیا تھا، تاکہ وہ لوگ جو مذہبی نظریے کے تحت استعمال ہوئے تھے آج آپ ان کو مذاکرات کی میز پر لا کے دوبارہ قائل کرنا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ تضادات ہیں جن میں ہم جیتے ہیں، جب تک یہ تضادات درست نہیں ہوں گے عالمی برادری کا پاکستان پر اعتماد قائم نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ محمد حسن، نوجوان اسکالر ریسرچر، آپ ہمارے ساتھ ہیں، زاہد کشکوری صاحب، سینئر صحافی، ڈاکٹر رسول بخش شہید صاحب، ممتاز سیاسی تجزیہ کار، آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ پروگرام ختم کرتے ہیں، اسد حسن اور پروڈیوسر انجم ہیرل گل کو اجازت دیجیے۔